صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا صدق اللہ. محترم بھائیو دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بڑی بڑی نیکیوں کا ذکر کیا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور قرآن پاک جا بجا ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے جو چیزیں انسان کی زندگی میں اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے اور جس سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا. چنانچہ جتنے بھی نبی علیہ السلام تشریف لائے ان سارے نبیوں کی کل محنت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا اور وقت کے نبی کی اطاعت کی جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات تنہا ہے، اپنی ذات کے اندر اپنی صفات کے اندر لا شریک ہے اور محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہے. محمد علیہ السلام اللہ کے رسول. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے. اس کے بعد میں جب گناہوں کا ذکر آتا ہے تو سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. گویا نیک ایمان سب سے بڑی نیکی اور شرک سب سے بڑا گناہ. ایمان سب سے بڑی نیکی اور شرک سب سے بڑا گناہ. اس کے بعد میں سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا گناہ. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. بس اتنا کہنے پائے تھے کہ بیچ میں اللہ پاک نے انہیں روک دیا. اگلی بات میں کہتا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اب دیکھیں، سب سے بڑی نیکی بتا رہے ہیں لقمان علیہ السلام، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور سب سے بڑا گناہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اس کے بعد اللہ پاک نے انہیں روک دیا کہ دوسری عبادت کے بعد میں ذکر کرنا. اب اس کے بعد جو اہم چیز ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان اور
ایمان کے بعد میں سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کا شکر گزار، اپنے ماں باپ کا احترام اور ان کا اکرام کرنا۔ پھر قرآن پاک نے دو چیزوں کو تقریباً جہاں ذکر کیا ہے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ 15 پارہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ 21ویں پارے میں پھر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو سورہ لقمان کی آیت پڑھ کے سنا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن، اور اللہ وصیت کرتا ہے اس بات کی کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، اس لیے کہ تکلیف در تکلیف، ضعف در ضعف تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھائے لے پھری ہے، وہ فصالو فی عامین، اور اس کے بعد 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ، اپنے سینے کا خون تمہیں پلایا ہے، اپنے دکھ سکھ کو چھوڑا ہے، تمہارے دکھ سکھ کے لیے راتوں کو جاگی، اپنے دکھ سکھ کو بھولیے، تمہارے دکھ سکھ کے لیے بے چین ہوئی۔ پھر پارہ نمبر 26 پھر اللہ پاک اس مضمون کا ذکر کر رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اللہ وصیت کرتے ہیں اس بات کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام کرنا، وہ تمہیں تکلیفوں کے ساتھ اٹھائے لیے پھری۔ میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہیں، 15واں پارہ، 21واں پارہ اور 26واں پارہ۔ ایک آیت کے اندر ماں اور باپ دونوں کا برابر ذکر ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، برابر ذکر ہے۔ اور آخر کی 2 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے جب ماں باپ کا ذکر کیا ہے تو ساتھ میں جو اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ ماں کا ذکر کیا ہے، وہن علی وہن، تکلیفوں کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اٹھا کر کے لیے پھریے، اور کرہن، تکلیف کے ساتھ لے کر کے پھریے۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ماں سے جڑی ہوئی، مائی اٹھائے لیے چلتی ہے اور مائی دودھ پلاتی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر باپ کا ذکر ماں کے ضمن میں آیا ہے۔ اب ایک اور حدیث سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں ثم من، میں اپنی ماں کے ساتھ تو حسن سلوک کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا امک، پھر تیری ماں کا درجہ۔ وہ تیسری بات پھر سوال کرتا ہے یہی، ثم من، پھر کس کا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا امک، پھر تیری ماں کا درجہ۔ 3 بار سوال کرنے کے بعد وہ پھر سوال کرتا ہے ثم من، کہ جی اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے باپ کا درجہ۔ پوری حدیث کی ترتیب سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اوپر کے 3 مقام ماں کے لیے چھوڑے ہیں اور 4تھا مقام باپ کے لیے بھی ہے۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کی 3 آیت آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تینوں آیات اور اس حدیث کو آپ ترتیب کے ساتھ رکھیں تو پھر یوں ہوں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ماں کا احترام کرنا، اس کے بعد باپ کا احترام کرنا، یعنی باپ کا نمبر 3 درجے پہ جاتا ہے۔
سب سے پہلا مقام اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، نبی کی اطاعت کرتا رہنا۔ دوسرا مقام ماں کے لیے ہے کہ ماں کا احترام کرنا۔ تیسرا مقام پھر ماں کے لیے ہے کہ ماں کا احترام کرنا۔ چوتھا مقام پھر ماں کے لیے ہے کہ ماں کا احترام کرنا۔ پانچواں مقام جا کر پھر باپ کا نمبر آتا ہے کہ باپ کا اکرام کرنا۔ میرے بھائیو، ماں ہوتی ہے، اس کے سینے کے اندر جو محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے، اللہ کے بعد وہ محبت باپ کے سینے میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بعد وہ محبت باپ کے دل کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ ماں کی ایڑی کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی ایڑی کے نیچے جنت ہے، یعنی جنت کا مقام صرف اتنا ہے کہ وہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، اور ماں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ جنت کے اوپر ہے، وہ جنت کے اوپر ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم کی تینوں آیات کی ترتیب سے ایک بات اور واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ماں اگر کسی بیٹے کو برا بھلا کہتی ہے، قرآن پاک نے اس کو گناہ مانا ہی نہیں ہے۔ ماں اگر کسی بیٹے کی اولاد کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی تفاوت برتتی ہے تو قرآن پاک نے اس کو قابل ذکر گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ماں اگر کسی بیٹے کی بہو کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اگر عرق فرق برتتی بھی ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی گناہ نہیں مانا۔ یعنی ایک بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں بے معنی اور بے سود بتائی کہ آپ ماں کا ہی بے احترامی کریں اس وجہ سے کہ وہ خدا نہ خواستہ تم دونوں بھائیوں کے درمیان بیلنس نہیں رکھ پاتی، آپ کی غلط بات، آپ کی غلط بات۔ ماں کی آپ بے احترامی کریں اس وجہ سے کہ وہ تیرے اور تیرے بھائی کی اولاد کے درمیان بیلنس نہیں رکھ پا رہی، تو یہ بھی غلط بات۔ ماں تجھ سے جس کام کے لیے بھی کہیں، بشرطے کہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو اس کی اطاعت تیرے اوپر واجب اور لازم ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ تم سے یوں کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، تو یہاں تو اجازت نہیں ہے اس کی اطاعت کی، باقی اس کے نیچے کے کوئی بھی گناہ اس کا گناہ مانا ہی نہیں گیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہاں اگر تمہارے سامنے آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو اس میں تو اس کی اطاعت کی گنجائش نہیں ہے، باقی نیچے ہر معاملے کے اندر تیرے پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی علیہ السلام کی بیوی، مدنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کے پاس ام حبیبہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ مکہ والے تنگی ترسی کی زندگی گزار رہے تھے اور مدینہ والے خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے مکہ والوں کے بنسبت۔ تو یہ ماں اپنی بیٹی کے پاس پہنچی کچھ مدد کے خاطر۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے آ کر کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میری ماں آئی ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ حالانکہ وہ کافر ہیں، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ حالت کفر میں بھی ہیں، جب بھی وہ حالت فسق و فجور میں ہیں، جب بھی ایک بیٹے کو اپنی ماں کی بے احترامی کی کہیں بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا، اذا تلد الامۃ ربتها، اور کما قال کہ قیامت جب آئے گی، آپ قیامت کو اس وقت آیا ہوا ہی سمجھنا جب بیٹیاں اپنی ماں کی بے احترامی کرنے لگیں۔
یعنی بیٹیوں کی شرست کے اندر، طبیعت کے اندر ماں کا اکرام، ماں کا احترام پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیٹیاں بھی ماں کی بے احترامی کرنے لگ جائیں تو آپ سمجھ لینا قیامت آ چکی۔ یعنی یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ پاک اس گناہ کی وجہ سے زمین اور آسمان کے نظام کو ہی تباہ و برباد کر دے۔ تو بھائیو، سب سے بڑی نیکی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اس کے بعد سب سے بڑی نیکی ماں باپ کا احترام کرنا، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی بے احترامی کرنا۔ بھائیو، اولاد چاہے کتنی نیکی کر جائے، وہ ماں باپ کی کہ احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں خراسان سے آیا ہوں، خراسان سے اپنی ماں کو کندھوں کو اوپر لے کر کے آیا ہوں، اور کندھوں کو اوپر لے کر کے میں نے حج کرایا ہے، کیا میں اپنی ماں کا احسان کا حق ادا کر چکا ہوں؟ آپ نے فرمایا، جو تیری پیدائش کے وقت اس کو درد کی لہریں چلی تھی، ایک کے بعد ایک درد کے دور چلے تھے، تم پہلی لہر کا بھی حق ادا نہیں کر سکے، بھائیو، سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی بے احترامی کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کے بعد۔ اس لیے ماں باپ کا اکرام کرنا سب سے بڑی نیکی، جس آدمی کو اس کے ماں باپ میسر ہوں تو اس کو اپنے لیے نیکی سمجھنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر ان میں سے کوئی ایک، یہ دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کے ساتھ میں اتنا اکرام کرنا کہ ان کے سامنے اونچی آواز اف تک بھی مت کہیں، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ہرگز ان کو ڈانٹ نہ ڈپٹنا وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے محبت کے الفاظ، ان کے اکرام اور احترام کے الفاظ۔ وخفض لہما جناح الذل، اپنے بازوؤں کو اکرام کے ساتھ ان کے سامنے پھیلا دینا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ کے سے یوں دعا کرنا، اے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، مجھے شفقت اور محبت کے ساتھ پالا تھا، یا اللہ آپ بھی ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کریں۔ اب آخری بات، وہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے، وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور ان کا اکرام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، اس کا بھی ہمارے لیے رستہ بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کے لیے ایصال ثواب کرنا، کچھ بھی نہیں، اتنا تو آپ سب کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار اور سورہ اخلاص پڑھی 12 بار، اول آخر درود شریف پڑھی، اس کو پڑھ کر کے صبح یا شام اپنے ماں باپ کے لیے بخش دو اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اگر آپ ہر دن یہ عمل کرتے رہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ زندگی میں اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکے تو موت کے بعد میں اس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر جائیں۔ اللہ علیہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کا اکرام اور احترام کی ہمارے اس طرح کے ویڈیوز، نظم، نعت وغیرہ کو سننے کے لیے ہمارے کامل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔